دوستو کریڈیبل فلمز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو آج سے تقریباً 32 سال پہلے 10 اپریل 1988 کی صبح عام صبحوں کی طرح مشرق سے سورج نکلا۔ بظاہر یہ عام دنوں کی طرح ایک دن تھا۔ سردیاں تو رخصت ہو گئی تھیں لیکن ابھی گرمیوں نے پوری طرح سے جڑواں شہروں میں قدم نہیں جمائے تھے۔ مری روڈ پر گاڑیاں رواں دواں تھی۔ دفاتر میں آفیسر چائے کی چسکیاں لے کر سوچ رہے تھے کہ آج کس فائل کو پہلے کھولا جائے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پہلا پیریڈ اختتام کے مراحل میں تھا۔ تاہم اپنی دکانیں تاجر کھول کر مال کو طے شدہ جگہ پر لگا رہے تھے کہ اچانک جڑواں شہر دھماکوں سے لرز اٹھا۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دھوئیں اور غبار کے بادل نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لگاتار دھماکوں کی گونج سے جڑواں شہر کے باسیوں نے سمجھا کہ شاید بھارت نے حملہ کر دیا ہے۔ دھماکوں نے لوگوں کے اوزان خطا کر دیے۔ انہی دھماکوں کے دوران اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے جڑواں شہر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ اوجڑی کیمپ کے اسلحہ ڈپو سے میزائل اڑ اڑ کر گلیوں اور محلوں میں تباہی پھیلا رہے تھے۔ موت چاروں اور رقص کھنا تھی۔ ضعیف زن و مرد، نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں اور مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ لگ بھگ 1 گھنٹے تک آسمان آتش و آہن کی بارش برساتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد میزائل پھٹنا بند ہوئے مگر ہر سو تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ ریڈیو نے 12 بجے کی خبروں میں اتنا بتایا کہ شہر میں اسلحہ ڈپو میں لگنے والی آگ کچھ اسلحہ دھماکوں سے پھٹ گئے تھے، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، حالات مکمل کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ اس حادثے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 103 لوگ ہلاک ہوئے جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد لگ بھگ 1500 کے قریب تھی، جبکہ آزاد ذرائع کا کہنا تھا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی بھی مری سے راولپنڈی واپس آتے ہوئے میزائل لگنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ جس وقت اوجڑی کیمپ آتش و آہن کی آگ برسا رہا تھا، وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو سندھ اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کویت کے دورے پر تھے۔ دونوں نے اپنی مصروفیات ترک کر کے اسلام آباد کی راہ لی۔ جنرل ضیاء نے قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ ہم بڑا کام کر رہے تھے اور اس کی سزا ہمیں ملنا تھی۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے حقائق کی جانچ پڑتال کے لیے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی۔ ساتھ ہی 5 وزراء پر مشتمل ایک اور کمیٹی کی تشکیل کی گئی جس نے جنرل عمران کی دی گئی رپورٹ کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات مرتب کر کے وزیر اعظم کو پیش کرنا تھیں۔ مذکورہ ڈپو ISI کے اس شعبے کی نگرانی میں چل رہا تھا جو افغانستان جہاد اور افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے پاکستان کی ایما پر معلومات کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے۔ اس افسوسناک واقعے کو گزرے لگ بھگ 33 سال ہونے کو ہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے حقائق جاننے کے لیے جس کمیٹی کی تشکیل کی تھی اس نے مقررہ وقت پر رپورٹ پیش کی تھی، تاہم رپورٹ عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی اور اسے دبا دیا گیا۔ جنرل عمران اللہ جب وزارتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو رانا نعیم محمود جو دفاع کے وزیر مملکت اور کمیٹی کے رکن تھے، انہوں نے جنرل سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اس کیمپ کا قیام کس کی ذمہ داری تھی؟ جنرل نے جواب دیا کہ اس وقت کے DG ISI کی۔ دوسرا سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا جنرل اختر عبد الرحمان جو اس وقت DG ISI تھے، کیا کیمپ بنانے کا فیصلہ ان کا تنہا تھا یا کسی سے منظوری لی گئی تھی؟
تو جنرل نے جواب دیا کہ متعلقہ افسر کسی سے صلاح مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ رانا نعیم محمود نے جنرل سے سوال و جواب کے بعد جو رپورٹ تیار کی تھی اس میں لکھا تھا کہ کیمپ کا قیام اور اس کا انتظام مکمل طور پر ISI کے سابق DG کی ذمہ داری تھا اور ہے، اس لیے سفارش کی جاتی ہے کہ سابق DG جنرل اختر عبدالرحمن اور موجودہ جنرل حمید گل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس رپورٹ پر قاضی عابد، ابراہیم بلوچ اور رانا نعیم محمود تینوں نے دستخط کیے اور رپورٹ وزیر اعظم کے حوالے کر دی گئی۔ وزیر اعظم جنیجو چاہتے تھے کہ رپورٹ حسب وعدہ قوم کے منتخب نمائندوں کے سامنے پیش کی جائے، بلکہ اس کی روشنی میں صدر مملکت جنرل ضیاء الحق کو سفارش کی جائے کہ جنرل اختر عبدالرحمن کے خلاف کارروائی کریں۔ جنرل حمید گل کے خلاف جنیجو خود کارروائی کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ رپورٹس حاصل کرنے کے بعد جنیجو صاحب کو کوریا اور دیگر ممالک کے دورے کرنا تھے۔ انہیں اپنی منتخب حیثیت پر اتنا ناز اور یقین تھا کہ انہوں نے دورے پر روانہ ہونے سے قبل رپورٹس صدر مملکت کے سامنے رکھ دیں۔ جب صدر مملکت نے پوچھا یہ کیا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ سائیں یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے، آپ ان پر غور کریں، وطن واپسی پر آپ کی مشاورت سے فیصلہ کروں گا۔ جنرل ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان رفقا کے خلاف کارروائی کریں جو ان کے اقتدار کی طوالت کا سبب رہے۔ یوں سانحہ اوجڑی کیمپ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے اقتدار کا سانحہ ثابت ہوا اور ان کے اقتدار کا اختتام اوجڑی سے سندھی تک ہوا۔